مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلام ما زجت جرى من مقلق بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو ٹھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیا خود کے منگتا کا بھلا. سبحان اللہ. اور نبی کے در کے منگتا کی شان ہی نرالی ہے. ہمارے ایک عزیز تھے, ان کا ایک شعر بہت پسند ہے مجھے. یا رب انہی گداؤں کی تقدیر دے مجھے, یا رب انہی گداؤں کی تقدیر دے مجھے جو روضہ نبی پہ سکندر گنے گئے. یا رب انہی گداؤں کی تقدیر دے مجھے جو روضہ نبی پہ سکندر گنے گئے. الحمدللہ ہماری آج کی اس بزم میں حضرت علامہ مولانا مفتی عاقب کھربے صاحب شافعی اور حضرت مولانا عالی جناب محمد رضا صاحب قبلہ بھی ہے, اور بھی دیگر ائمہ مساجد بھی ہے. میں تھوڑی دیر حضرت مولانا عاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو فیض یاب کریں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. محترم حضرات, اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. فلسطین اسرائیل کی جنگ سے بھی واقف ہیں. ایسے میں ہندوستانی مسلمان ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اگر پوری دنیا میں ہم شریعت نافذ نہیں کر سکتے تو اپنی ذات پر تو کر ہی سکتے ہیں, اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں. تو جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں کریں گے, تو جہاں نہیں کر سکتے وہاں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی. تو آنے والی نسلوں کو بھی یہ سکھانا ہے, بتانا ہے کہ دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, صحیح اسلام کیا ہے. صحیح اسلام کو جو بدلنے کی سازشیں چل رہی ہیں, اسلام کو جو اسلام میں جو بنیادی عقائد ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں, جو احادیث سے ثابت ہیں, جو ہمارے اجماعی عقائد ہیں, ان پر جو ضربیں لگ رہی ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے اور کفار کی طرف سے, تو اس تعلق سے ہمیں بیداری لانے کی ضرورت ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کو تو تبھی بتا پائیں گے جب خود ہم جانیں گے, ہمارے ہم عمر ساتھی جانیں گے. تو لوگوں میں علم پھیلانے کی ضرورت ہے. اس طرح کی محفلیں کر کے علماء کرام کے ذریعے لوگوں کو صحیح حق کیا ہے, سچا اسلام, صحیح اسلام کیا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہودیوں اور اسرائیلیوں کو, یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض,
یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے محبت کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے. اللہ اکبر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہود و نصارہ کی محبت میں پڑ گئے تو اب سدھرنا مشکل ہے. اب آپ لاکھ سمجھاؤ تو ان کے سمجھ میں بات نہیں آنے والی. تو یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگ بھلے ہی زبان سے یہود و نصارہ کی دوستی کا دم نہ بھریں، مگر ان کے ذہن، ان کی فکر یہود و نصارہ کی غلام ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ ویسٹ سے جو چیز آتی ہے اس کی اندھی تقلید کرنے لگتے ہیں. انہیں نہ یہ معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے. یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھیے، روزانہ پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے. ہم اگر کم سے کم اپنا ایمان بچا لے گئے دنیا سے، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح اسلام بتا دیا، خود اس پر قائم رہے اور اسی پر ہماری موت ہو گئی تو ہماری نجات کے لیے اتنا کافی ہے. کیونکہ جو ہم کر نہیں سکتے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور جو کر سکتے اس میں کوتاہی کریں گے تو ہم سے باس پرس ہوگی اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کو، اپنے ولیوں کو، نبیوں کو کچھ وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو طاقتیں عام لوگوں کو عطا نہیں فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو تصرف و اختیار کی قوت عطا فرمائی ہے، اور انبیاء کے انہی تصرفات کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اولیاء کے انہی تصرفات کو ہم کرامت کہتے ہیں. معجزہ اور کرامت برحق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کے معجزات بھی قرآن میں بیان کیے، اپنے ولیوں کی کرامتیں بھی قرآن میں بیان کی. اس کا انکار قرآن کا انکار ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اسی لیے ہم اولیاء اور انبیاء کے لیے تصرفات اور اختیارات کے قائل ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بتوں کی مذمت فرمائی ہے اور بتوں کی بے وقتی ظاہر فرمائی ہے کہ یہ ہل بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، اور اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. یعنی ان کا عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. ان کا عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. مگر یہاں پر وہابیوں نے شیطانی قیاس کیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ بت جو ہیں یہ عاجز ہیں، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، لہٰذا جو مالک و مختار ہوگا وہ خدا ہوگا. اسی لیے ہم اہل سنت کو مشرک قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء اور اولیاء کو مالک و مختار مانتے ہیں. دیکھیے ان کا یہ شیطانی قیاس ہے. حالانکہ کسی کے عاجز ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، لیکن کسی کے مختار ہونے سے اس کا خدا ہونا لازم نہیں آتا. بہت میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی میٹل، کوئی دھات جس کو آپ چیک کر رہے ہیں، اگر وہ ڈارک ہے، اس میں چمک نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے وہ سونا نہیں ہے، کیونکہ سونا تو چمکدار ہوتا ہے. لیکن کیا ہر چمکدار چیز سونا ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ بتوں کا عاجز ہونا ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل ہے. وہ خدا نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے. لیکن اگر کوئی مختار ہے، کسی کو با اختیار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہو جائے. لہٰذا نبیوں اور ولیوں کے لیے اختیار ماننا اس بات کو لازم نہیں کہ سنی ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیار دیا، تصرف کی قوت عطا فرمائی، اور بغیر کسی سبب کے وہ کائنات میں تصرف فرماتے ہیں. حضرت ملک الموت علیہ السلام بغیر کسی ظاہری سبب کے روح نکالتے ہیں. کسی کو موت دینے کا جو سبب ہے، آپ اس کا گلا دبا دو، آپ اس کو چاقو مارو، اس کو زہر پلاؤ، اس کا سر پتھر سے کچل دو، اسے اونچی جگہ سے نیچے گرا دو، وغیرہ وغیرہ، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو،
اس کو اگر آپ کو مارنا ہے تو یہ ظاہری اسباب میں سے کوئی سبب آپ کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ملک الموت کو تم پر مقرر کیا گیا ہے جو تمہیں موت دیتے ہیں. یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں موت دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ کسی ظاہری سبب کا استعمال نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے تصرف کا اختیار دیا ہے. اس کے باوجود بھی فرشتے خدا نہیں ہو گئے بلکہ وہ خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے بندے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو اگر صاحب تصرف مانے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماننے والا اسے اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں کے یہ اختیارات اللہ کی عطا سے ہے، عطائی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے اختیارات اس کے ذاتی ہیں. جس طریقے سے ایک عام آدمی کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑائے چاہے نہ اڑائے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیز بت میں نہیں ہے اس میں ہے تو وہ خدا ہو گیا، نہیں، بلکہ فرق ذاتی اور عطائی کا ہوگا. تو حاصل کلام یہ کہ یہ بتوں کی عاجزی سے دلیل لانا یہ وہابیوں کا شیطانی قیاس ہے اور اس سے ان کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. حضرت نے ندائے یا پر گفتگو فرمائی مختصر کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو چونکہ دور و نزدیک کی سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے ولیوں کو، تو کوئی اگر ان کو یا کے ذریعے پکارے تو شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت غیر اور شرک کا یا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آدمی کسی کو یا کے ذریعے پکارے تو اس سے اس کی عبادت کرنا لازم نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اگر یا میں عبادت ہوتی تو قریب کے سامنے بیٹھے ہوئے زندہ شخص کو یا کے ذریعے پکارنا بھی شرک ہو جاتا. لیکن قریب کے سامنے والے شخص کو یا کے ذریعے پکارنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی ہی یا میں کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے پکار رہا ہے. مشرکین عرب بتوں کو یا کے ذریعے پکارا کرتے تھے، یا عزا کہتے تھے اور یا حبل کہتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے. یہ ان کا پکارنا شرک تھا. آج بھی کوئی مشرک اپنے بتوں کو یا کے ذریعے پکارتا ہے تو بلا شبہ یہ شرک ہے، اس لیے کہ وہ اسے خدا سمجھ کے پکارتا ہے. اور ہم اہل سنت نبیوں اور ولیوں کو جو دور سے یا کہہ کر پکارتے ہیں تو خدا کا بندہ سمجھ کے کہہ کے پکارتے ہیں. تو اس میں شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت نے جس حدیث کا ذکر کیا، اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے. امام نووی نے الاذکار میں لکھا اور اسے قابل اعتماد قرار دیا. حافظ ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اسے نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا ظن احدکم شیئا واراد اعنا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ. کہ تم میں سے کوئی اگر راستہ بھول جائے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مدد چاہتا ہے کسی کی، کیونکہ وہ بے یار و مددگار ہے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، کہ وہ ایسی زمین میں ہے جہاں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں. فَلْيَقُلْ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، 3 مرتبہ وہ کہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. پھر وجہ بھی بتائی سرکار علیہ السلام نے، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُ، اس لیے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ کے فرشتے ہیں اور اولیاء بھی جو ہے روحانی طور پہ موجود ہوتے ہیں، تو انہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ اس طریقے سے مدد کے لیے پکارے تو ضرور اس کی مدد کی جاتی ہے. تو اگر نظر نہ آنے والی مخلوق کو یا کے ذریعے پکارنا شرک ہوتا تو شرک کی تعلیم تو میرے آقا دے نہیں سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا. معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کو یا کے ذریعے پکارنا اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں. بلکہ میں کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میرے بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ بتوں کو بھی یا کے ذریعے پکارنا مطلقاً شرک نہیں ہے. بتوں کو بھی اگر کوئی یا کے ذریعے پکارے تو ہر صورت میں شرک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ بتوں کی تعظیم کی نیت سے پکارے یا بتوں کو خدا سمجھ کے یا کے ذریعے پکارے تو یہ شرک ہوتا ہے.
اور اگر بتوں کی بے وقاتی کے اظہار کے لیے پکارے اور ان کا ٹھٹا اڑانے کے لیے یا کے ذریعے پکارے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اس پر میں 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابن کثیر نے سیرت النبویہ میں اس کو نقل کیا اور سیرت ابن اسحاق میں بھی یہ روایت موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، سبل الہدی والرشاد میں بھی موجود ہے، اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو عام طور پہ یہ واقعہ ملے گا۔ دونوں واقعات، پہلا واقعہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ عزا کو مسمار کر کے آؤ۔ جب آپ گئے اور عزا کو مسمار کیا اور اس کا ملبہ بالکل زمین دوز کر دیا، اس کے بعد آپ نے کہا یا عزا، یا کے ذریعے عزا کو پکارا، یا عزا کفرانکا لا سبحانکا انی رأیت اللہ قد اہانکا، اے عزا آج تیرا کفر ہو، آج تیری عبادت نہ ہو، بے شک میں نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کو یا کے ذریعے پکارا، دھیان میں رکھیے۔ دوسرا واقعہ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس کا بت ذوالکفین کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے، پہنچے۔ ذوالکفین ایک بت تھا لکڑی کا اور اس کی 2 ہتھیلیاں بڑی بڑی تھی، اسی لیے اسے ذوالکفین کہا گیا۔ کف یعنی ہتھیلی، 2 ہتھیلیوں والا۔ اس کو آپ نے مسمار کیا، اس کے ملبے میں آگ لگا دی اور فرمایا، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، فرمایا یا ذوالکفین لست من عبادک، اے ذوالکفین میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں، میلادنا اقدم من میلادک، کہ ہم انسانوں کی پیدائش تو تجھ سے پہلے کی ہے، تو کیسے ہمارا خود خدا ہو سکتا ہے؟ انی رأیت اللہ قد اہانک، بے شک میں نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ انی حشوت النار فی فؤادک، بے شک میں نے آگ کو تیرے دل میں، تیرے اندر بھر دیا، تیرے باطن میں۔ اب غور کیجئے، دونوں صحابی ہیں، دونوں نے بتوں کو، الگ الگ بتوں کو یا کے ذریعے پکارا۔ اگر یا کے ذریعے پکارنے کا عبادت غیر سے تعلق ہوتا تو ان دونوں پر شرک کا فتویٰ لگتا، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ ان دونوں صحابہ کرام پر شرک کا حکم لگائے۔ ان کا یہ عمل بلا شبہ توحید کے مطابق تھا، توحید کے خلاف نہ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یا کے اندر عبادت نہیں ہے، بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے پکار رہا ہے۔ اگر وہ عبادت کی نیت سے پکار رہا ہے غیر اللہ کو، تب وہ مشرک ہوگا۔ اسی طریقے سے بتوں کو تعظیم کے نیت سے پکارنا بھی شرک ہے، کیونکہ بت کی بے وقاتی کو ماننا ضروریات دین سے ہے، اور بتوں کو قابل تعظیم سمجھنا، اگرچہ قابل عبادت نہ سمجھے، قابل تعظیم سمجھنا یہ کفر ہے، کیونکہ جگہ جگہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے وقاتی کو بیان کیا ہے۔ تو بتوں کو بے وقات ماننا یہ ضروریات دین سے ہے، بتوں کی رسپیکٹ کرنا یہ کفر ہے، اور عبادت کرنا شرک ہے۔ تو بتوں کی بے وقتی کے اظہار کے لیے ان بزرگوں نے، ان صحابہ کرام نے یا کے ذریعے پکارا۔ غور کیجئے، معلوم یہ ہوا کہ فی نفسہی پکارنے میں کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے پکار رہا ہے۔ اور بلا شبہ ہر سنی جانتا ہے، بچہ جانتا ہے سنیوں کا، کہ اگر ہم سرکار خواجہ غریب نواز کو پکارتے ہیں یا سرکار غوث اعظم کو پکارتے ہیں یا حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو ہرگز ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین ہم انہیں جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ خلائق، بے شک اللہ کی مخلوق ہے کچھ، یعنی اللہ کے مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ہیں، جعلہم لحوائج الناس، اللہ نے انہیں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ تفزع الناس الیہم فی حوائجہم، کہ لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، اور یہ جو حاجت پوری کرنے پر مقرر ہے یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ و مامون ہے، یعنی اولیاء اور انبیاء کرام۔ تو اللہ نے ان کو مخلوق کی حاجت پوری کرنے کے لیے مقرر کیا ہے،
اور لوگ جب ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں یا کے ذریعے پکارتے ہیں تو گویا کہ یہ ان بزرگوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی طور پہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی بزرگ مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے شفاء السقام فی زیارتی خیر الانام میں حضرت امام تقی الدین علی ابن عبد الکافی سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسیلے کی 6 قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ اس میں ایک قسم یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی برگزیدہ شخصیت کو یا کے ذریعے پکار کر مدد مانگی جائے، یہ بھی وسیلہ ہے، اس لیے کہ پکارنے والا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ جو بھی مدد کریں گے اللہ کے حکم سے اور اس کی عطا سے کریں گے۔ تو میں اپنی بات کو اگرچہ بہت لمبی بات، میں اس سے بھی